سود خوری انتہائی خطرناک ہے، جس گناہ سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اس گناہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یعنی نام لینا بھی اس مقدس جگہ پر مجھے مناسب نہیں لگتا۔ وہ بعض اوقات کسی کو آدمی پیسہ دیتا ہے، مثلا 1,00,000 روپیہ، اور 1,00,000 روپیہ دے کے مثلا 1 سال کے بعد 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ جو بھی دونوں کا قرار پاتا ہے، بے شک دونوں راضی ہوں۔ لہذا وہ کہتے تھے جب سود خوری پر پابندی لگائی گئی تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی اس میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ وہ تجارت میں بھی آپ وہ چیز مارکیٹ سے تھوک کے حساب سے سستی لاتے ہیں اور اس کو مہنگا بیچتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ 1,00,000 روپیہ دیں اور جو ہے نا پرافٹ کے طور پر اس سے 1.25 لے لیں تو کیا حرج ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، خدا نے بیع کو جس میں تھوڑا بہت پرافٹ رکھا جاتا ہے وہ اس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ربا سود خوری کو حرام قرار دیا ہے۔ پیسہ کے مقابلے میں پیسہ، جی تھوڑے پیسے دے کے زیادہ پیسہ وصول کرنا، یا جنس گندم دی، 10 من گندم دی اور مثلا یہ 6 مہینے کے بعد سال کے بعد میں 12 من وصول کروں گا، ایک جنس ہے، دونوں جو دونوں گندم دونوں مکئی مثلا۔ یہ اسی طرح بعض یہ خصوصاً یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے بینک کی ایسی ملازمت کی جس میں سود لیا جاتا ہے یا جو ہے دیا جاتا ہے۔ یہ صاف لکھا ہے آیت اللہ سیستانی نے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ بینک میں نوکری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بینک میں یہ دیکھیں کہ آپ کا کام کیا ہے، بینک میں آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام سود لینا یا دینا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا کام سود لینا اور دینا نہیں ہے۔ آپ کا کام جو ہے نا وہ صرف اکاؤنٹ کھولنا ہے، اکاؤنٹ کھولنے والے کا کام نہ سود دینا ہے نہ لینا ہے، یا اس سے بھی زیادہ واضح مثال بینک کا ڈرائیور ہے، اسے کون سا سود لینا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے؟ بینک کا گارڈ ہے، وہ گن مین، اس نے نہ سود لینا ہے یا دینا ہے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے مولانا مرزا صادق حسن حفظہ اللہ، انہوں نے ہماری یہاں مجلس پڑھی تھی، انہوں نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے جس میں آپ کا کام سود لینا یا دینا نہیں ہے ادھر کر سکتے ہو، اور جہاں سود لینا یا دینا ہے وہاں نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، ابھی آپ کی جو ہے تقرر ہوئی ہے، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایسے اپوائنٹمنٹ میں، اس ڈپارٹمنٹ میں جس میں آپ کا کام نہ دینا ہے نہ لینا ہے، کیا بینک نے آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ سروس کے آخر تک جب تک آپ ریٹائرڈ نہیں ہوتے اسی میں کام کریں گے؟ کل کو آپ کی جو ہے نا ڈیوٹی بدل سکتی ہے، آپ کا کام سود لینا ہے یا دینا ہے۔ آپ فرماتے تھے بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ سروس کے دوران کبھی نہ کبھی 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو حرام ہے۔ اس وقت نہ آپ بینک میں رہنے کے قابل ہوں گے نہ کسی اور جگہ کے قابل ہوں گے۔ لہذا فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بھی کافی بہت تفصیل طلب ہے۔ سود خوری من جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اچھا جی، یہ مجبور ہوں میں، روایات کے اندر بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں، فقہاء نے بھی روایت کے روشن میں یہ اپنے کتابوں الفاظ کو لایا ہے، ورنہ زبان پر لانا بھی ان کا سنگین ہے۔ زنا حرام ہے، لواط حرام ہے، وہ قوم لوط والا عمل حرام ہے۔ اسی طرح وہ سحق اردو میں میرا خیال میں نے چیک کیا تھا، سحاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عورتوں کے درمیان جو ہم جنس پرستی کا عمل ہے اس کو سحاق کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح والاستمناء، کوئی ایسا کام کرنا یعنی اپنے ارادوں اور اختیار سے، یعنی جائز طریقے کے بغیر، کہ جس سے انسان کے ذمہ غسل جنابت واجب ہو جائے، وہ سارے کے سارے، یعنی جیسے سورہ مومنین میں ہے والحافظون فروجہم
وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، خشوع خضوع کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، ما سوائے اپنے شرعی ہمسر اور پرانے زمانے کے رواج کے مطابق اپنی زر خرید کنیز کے علاوہ کسی اور سے جنسی لذت اندوزی، یہ بھی جملہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ ایک دفعہ بھی خدا نخواستہ کسی سردرد ہو جائے وہ جو ہے نا وہ عادل نہیں رہتا۔ والقیادہ لکھا ہے وَهُوَ السَّعْيُ بَيْنَ اثْنَيْن لِجَمْعِهِمَا عَلَى الْوَطْيِ الْمُحَرَّمِ۔ قیادہ، لفظ قیادت آپ سمجھیں گے تو یہ قیادت پاکستان کی قیادت، یہ پاکستان کی قیادت کون رہا ہے، فلان تنظیم کا قائد، فلان تنظیم کا قائد، رہبر کے معنی میں نہیں ہے۔ قیادت یعنی دو بندوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار کرانے کے لیے واسطہ بننا۔ میرے خیال میں بہت ہی مہذب لفظ استعمال کریں تو میرے خیال میں اس کو دلال کہتے ہیں جی، اور ایک اور بازاری لفظ بھی ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ حرام کام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض ایسے ہیں جو معاشرے میں بہت کم اکا دکا لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن بعض آب و ہوا کی طرح فراوانی سے جو ہے نا ہم کر رہے ہوتے ہیں، آب و ہوا کی طرح۔ یہ غیبت جس فراوانی کے ساتھ آب و ہوا استعمال کرتے ہیں اسی طرح غیبت کر رہے ہوتے ہیں جی بھر کے، ہاں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی نیکیاں میری اس بندے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو چکی ہیں جس کی میں نے غیبت کی ہے۔ توجہ طلب نکتہ ہے یہ۔ عام طور پر بندہ ایک سگے، ایک بہت دوست اور چہیتے کی غیبت کبھی نہیں کرتا۔ بندہ اس آدمی کی غیبت کرتا ہے جو ناپسند ہو، مخالف ہو، دشمن ہو، اور متوجہ نہیں ہے یہ نادان کہ میں غیبت کر کے اپنا ایک بہترین عمل اپنے دشمن کے نامہ اعمال میں منتقل کر رہا ہوں جس کی میں نے وہ غیبت کی ہے۔ یہ میں نے پہلے نہیں تھا، وہ مطالعہ قرآن سکولوں پڑھانے کے لیے جو کتاب تیار کی گئی ہے اس کے اندر سورہ حجرات میں یہ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الظن اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں سے روکا ہے۔ وہ سارے گناہوں سے، بدگمانیوں سے بچو، اور چونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، تجسس بھی نہ کرو کسی کے انفرادی اعمال کی کھوج میں جو ہے نا وہ نہ لگے رہو۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اچھا جی، تو شاد و نادر جو ہے اور یہ گناہ ہے، اور اسی طرح والدیاسہ، یہ بھی حرام ہے۔ دیاسہ ہمارے علاقے میں یہ لفظ گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی شاید استعمال ہوتا ہو، دیوس استعمال ہوتا ہے۔ یہ یعنی ایک آدمی کی یہاں، اب شاید ہو سکتا ہے سب محرموں کو شامل ہو، لیکن یہاں کتاب میں جو ہے وہ کسی کی خدا نخواستہ بیوی، وہ اگر چال چلن اس کا صحیح نہیں ہے مہذب الفاظ میں تو وہ خاموشی اختیار کرے اور اس کو نہ روکے، یہ اس کو دیاست کہتے ہیں۔ ایک بےغیرتی کا ایک بدترین جو ہے نا وہ نمونہ ہے، اور یہ بھی گناہان کبیرہ کے زمرے میں وہ آتا ہے۔ جی ہاں، اور والقول بغیر علم حجت، بغیر کسی یقین کے، بغیر کسی دلیل کے باتیں کرنا، یہ ہم اہل منبر سے جو ہے نا یہ گناہ اکثر جو ہے نا وہ سرزد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کوئی ٹھوس نہ قرآنی آیت ہے نہ کوئی معتبر حدیث ہے، اور بس دیکھا کہ یہ بات کروں گا تو مجمع خوش ہو جائے گا، یہ بغیر علم اور حجت و دلیل کے کوئی بات کرنا، ایسی دوستوں کی محفل ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو یا مجلس ہو، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ علم، یقین اور دلیل کے بغیر آپ کے پاس دلیل یا قرآن ہے یا سنت معتبرہ ہے یا پھر اجماع علماء وغیرہ وغیرہ۔ یا والکذب، یہ جھوٹ کا ہے، حتی ما لا یتضرر به الغیر، جھوٹ بولنا اگرچہ آپ کے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں مفصل بحث کر چکا ہوں، وہ میں نے صورتیں بیان کی تھی جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے،
اللہ جنت نصیب فرمائے مولانا عباس کمیلی، شاید وہ لائیو ہمارا وہ خطبہ سن رہے تھے، رات کو فون آیا، اگر یہ جو روایات آپ نے بیان کی ہے اس کا حوالہ بھیجیں۔ میں نے پھر وسائل شیعہ سے مرحوم بہت میں قدر کرتا ہوں اس مرحوم کی، میں نے ان کو بھجوائی تھی، یہ کافی تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ یادآوری کے لیے پھر اگلے جمعے میں کے پہلے خطبے میں یہ جھوٹ کی قسمیں جہاں جھوٹ جائز ہیں اور مزید اس کی مذمت میں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے بڑی مذمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر قرآن میں لعنت بھیجی۔ ایک مولوی کو میں نے سنا، پتہ نہیں عرب تھا یا غیر عرب، کہتے ہیں ابلیس کے علاوہ کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ وہ خدا کے بندے، خدا قرآن میں لعنت بھیج رہا ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں، ابلیس کے علاوہ کسی پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ قرآن میں لعنت ظالم پر بھی لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف شیطان ہے۔ تو جس کو خدا نے جس پر لعنت بھیجی ہے اس پر لعنت بھیجنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں نے کبیرہ کی طرف متوجہ ہونے اور ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔